شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتنت دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے عورتوں کا کثرت سے دوزخ میں جانے کے بارے میں۔ عورتوں کے جہنم میں کثرت سے داخل ہونے کی وجہ ایک حدیث میں آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے۔ جب عورتوں کے مجمع پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ بہت کثرت سے کیا کرو، میں نے عورتوں کو بہت کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لعنت یعنی بددعائیں بہت کرتی ہے اور خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 عورتوں کے گناہ اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈیوں کی طرح پک رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا دیکھا اور جس کا دماغ ہانڈیوں کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ آج کل عورتوں کا بے پردہ باہر نکلنا عام ہے، اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ شریعت نے صرف چہرے اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کے سوا مکمل سطر چھپانے کا حکم دیا ہے۔ چچا جاد یا پھوپھی جاد بھائیوں یا بہنوئی سے یا دیور کو تو نامحرم سمجھتے ہی نہیں اور ایسے ملتے رہتے ہیں جیسے محرم ہیں۔ اللہ اس سے ساری خواتین کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوسری عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جس عورت کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے تو وہ گنہگار ہوگی۔ بات بات میں لڑنا اور شوہر سے بدتمیزی کرنا جیسے ان کی عادت ہو۔ بعض شوہر بھی اپنی بیوی کو زبان سے بھلا برا کہتے ہیں جو ہرگز جائز نہیں ہے، لیکن ابھی کا ذکر خواتین کے عذاب کے بارے میں ہے، لہذا خواتین اس سے پرہیز کریں اور اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تیسری عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ناجائز رشتے کی شروعات بے حیائی سے ہوتی ہے۔ ایک حیا والی خاتون جس کے اندر حیا اور اللہ کا ڈر ہو وہ کبھی ایسا گھنونا کام نہیں کرے گی۔ بے پردگی اور ٹیلی ویژن بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ چوتھی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کا معاملہ کرتی تھی۔ پاکی آدھا ایمان ہے، اس لیے مرد ہو یا عورت پاکی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ عورتیں جو حیض یا نفاس وغیرہ سے فارغ ہو تو پاک ہونے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر کرنے میں گناہ ہے کیونکہ نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے۔ پانچویں عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو سے لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر جھوٹ بولنے اور چگلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ جھوٹ اور چگلی اکثر خواتینوں میں زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ جہاں دو عورتیں بیٹھ جائیں ادھر ادھر کی چگلیاں شروع ہو جاتی ہے۔ جہنم میں عورتوں کی کثرت سے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔
چھٹی عورت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گرج سے اس کو مار رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک تو حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حسد کہتے ہیں کسی کے کاروبار یا مال میں ترقی کو دیکھ کر جلنا اور خواہش کرنا کہ اس سے وہ سب چیزیں چھین جائے وغیرہ، اور احسان جتلانا مثلا کسی پر کوئی احسان کر دیا اور بدلے میں اگر دوسرے نے احسان نہیں کیا تو کہنا کہ میں نے فلاں کام کیا لیکن اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا وغیرہ۔ سارے گناہوں سے بچنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اس سے ہر خواتین آسانی سے بچ سکتی ہے، لہٰذا یہ عزم کرے کہ کبھی بھی یہ سارے گناہ نہیں کریں گے، اور اگر بھول سے ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی اور استغفار ضرور کر لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام خواتین کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے ہمارے اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔